سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 تا آیت نمبر 96، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق نورانیت والے عقیدے کا رد کرتے ہوئے عقیدہ بشریت کا اسباب اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت کے بارے نور اور بشر کا جو عقیدہ ہمارے اندر ایک متنازع عنوان اور موضوع بن چکا ہے، در حقیقت یہ تنازع کا باعث، جھگڑے کا باعث بن ہی نہیں سکتا۔ اس وقت کہ جب ہمیں قرآن پاک کی جو دعوت ہے اس کے متعلق جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا ہے، اگر ہم اس عقیدے سے آگاہ ہوں گے تو حقیقتاً ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بنیادی طور پہ ان آیات کی وضاحت اور تفسیر سے پہلے ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے، یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کائنات کا خالق ہے، اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، بے شمار قسم کی مخلوقات اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ ساری مخلوقات میں سے بالاتفاق یہ بات واضح ہے کہ اللہ پاک نے 3 مخلوقیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ذوی العقول، صاحب عقل بنایا ہے۔ ان میں سے ایک مخلوق انسانوں کی ہے، ایک مخلوق جنات کی ہے، اور تیسری مخلوق جو ہے وہ ملائکہ کی ہے۔ تمام تر مخلوقات میں سے ذوی العقول انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں۔ اب ان تمام تر 3 مخلوقات میں آپس میں جب تقابل کیا جائے اور فیصلہ اللہ کے قرآن سے لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیا جائے، تو بالاتفاق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات کی مخلوق وہ مخلوق ہے کہ جو تقابل میں ملائکہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، انسانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب پیچھے 2 مخلوق رہ گئی، ایک انسانوں کی اور دوسری فرشتوں کی مخلوق۔ قرآن پاک میں اگر دونوں کے تقابل کو دیکھا جائے تو اللہ پاک نے دونوں میں سے اگر کسی کو بزرگی کا شرف دیا ہے، عظمت سے نوازا ہے، شان اور مقام سے نوازا ہے، دوسرے کے اوپر فوقیت دی ہے، تو وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کو اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں سے شرف والا بنایا۔ اب رہی بات تقسیم کی، دیکھیں تنازع تو میں پہلے کہہ چکا ہوں تب ہو کہ جب فرشتوں کا انسان سے بہتر ہونا قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو۔ قرآن اور حدیث میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، پورے ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی
صحیح تو دور کی بات، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہو کہ انسان سے فرشتہ اعلیٰ ہے۔ اب جب تقابل میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو انسان خود سمجھدار ہے کہ ایک مخلوق سے ہٹ کے دوسری مخلوق کے ساتھ کسی کی نسبت کی جائے تو رتبت کے اندر تو وہ اعلیٰ ہونی چاہیے، مقام کے اندر تو اعلیٰ ہونی چاہیے، پھر ہی نسبت کسی حد تک درست ثابت کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ عقیدہ، کیونکہ انسان یہ مسجود ملائکہ ہے، یاد رکھیے انسان کو بزرگی اور شرف ملنے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے جو ہم نے ایک مرتبہ نہیں ہزارہا مرتبہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کہ اللہ پاک نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدیہ، ساری مخلوقات کو کن سے پیدا کیا، انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ فرمایا بنانے کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے بنسبت فرشتوں کے انسان کو شرف اور بزرگی سے نوازا ہے۔ کئی دلائل اور بھی موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف اشارتاً یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو فرشتوں کے مقابلے میں شرف اور بزرگی عطا کی ہے۔ اب رہی بات کہ کیا کسی عمل کی وجہ سے انسان کی اپنی جو جنس ہے، جس مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی عمل سے، کسی کردار سے، کریکٹر سے، کیا اس کی وہ جنس تبدیل ہو سکتی ہے؟ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اس چیز کی تردید ملے گی، اس بات نہیں ملے گا کہ خواہ انسان جتنا مرضی عمل کے میدان میں دوسرے سے آگے نکل جائے، لیکن بنیادی طور پہ جو اس کی جنس ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یہ شیطان جو ہے اس کی جو جنس ہے وہ ناری ہے، یعنی کہ آگ سے اسے بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا کہ میں نے تجھے کہا ہے سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا۔ اب یہ بات بھی امت مسلمہ کے اندر یہ سرایت کر چکی ہے، اور ہر چھوٹا بڑا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انسانوں سے پہلے جب جنات اس کائنات کے اندر آباد تھے تو یہ شیطان ان تمام تر جنات میں سے اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اسے پروٹوکول ملا ہے کہ سارے جنات وقت کے لحاظ سے ختم ہو گئے، لیکن شیطان اسے اللہ نے جنت کے اندر رکھ دیا، فرشتوں کے ساتھ مل گیا۔ اب کوئی بندہ یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ شیطان بھی یہ بھی فرشتہ ہے، حالانکہ گلا ملا فرشتوں کے ساتھ ہے، اس کا رہن سہن جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اس کی عبادت حد درجے کی عبادت، اور بعض نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ حالانکہ یہ بات کسی حد تک درست نہیں ہے، لیکن اگر مان بھی لی جائے کہ بھائی عبادت اتنی زیادہ کہ فرشتوں کا سردار بن گیا ہے، لیکن پھر بھی عبادت کثرت کے ہونے کے باوجود شیطان کی جنس نہیں بدلی، بلکہ وہ ناری تھا، ناری ہے اور ناری رہے گا ہر صورت میں، چاہے جتنا مرضی وہ عبادت کے اندر آگے نکل گیا ہو، لیکن اس کی جنس اللہ کے قرآن نے وہ ناری ہی بیان کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ہر نبی کے اوپر جو وحی لے کے آنے والا فرشتہ تھا وہ جناب جبرائیل علیہ السلام، اور میرے آپ کے بلکہ تمام امت مسلمہ کے عقائد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ فرشتوں کا سردار جناب جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وہ نوری مخلوق ہے، نور سے اللہ پاک نے اس مخلوق کو، فرشتوں کو بنایا ہے،
اب فرشتوں کا سردار بار بار انسانوں کے اندر آتا ہے، وہی لے کے آتا ہے کہ انبیاء کے پاس انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کا پیغام لے کر کے کثرت کے ساتھ آنے والا فرشتہ، عمل اس کا یہ ہے کہ وابستگی رہنمائی کے طور پہ اللہ نے انسانوں کے لیے اسے پیدا کیا کہ میرے قانون انسانوں تک تم نے پہنچانے ہیں، نبیوں تک پہنچانے ہیں، نبیوں کا کام آگے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ لیکن باوجود اتنے اعلیٰ عمل کے کہ آسمانوں سے زمین پہ وہی لے کے آتا ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام کی جنس نہیں بدلی، بلکہ وہ فرشتوں کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب ایک اور بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو عقیدہ نورانیت کا، نور ہونے کا عقیدہ ہے، یہ یہاں تک بس نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں فرشتے بھی نور ہیں، فرشتے بھی نور ہیں، نورانی مخلوق ہے۔ اگر عقیدہ یہاں تک ہوتا کہ اللہ کے نبی یعنی فرشتوں کے ساتھ نور ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ صحیح نہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور انشاءاللہ دلائل موجود ہے قرآن و سنت میں، لیکن اگر یہاں تک بھی بات ہوتی تو ٹھیک تھا۔ بات اس سے آگے نکل چکی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے عقائد کے اندر اس قدر ہم بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، امت مسلمہ کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ ہم فرشتوں سے بھی آگے بڑھ کے ہم کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نبی کوئی معمولی نور نہیں ہے بلکہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، یہ اللہ کی جنس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ انسانیت سے جنس بدل کے نورانیت کے اندر آ جائے۔ نورانیت سے بھی آگے ایک درجہ جب چور دروازہ کھلنا ہے تو ظاہر بات ہے پھر شرک ہمارے اندر سرایت کر جائے گا، ہمیں یہ نہیں پہچان ہوگی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ایک نہیں متعدد مقامات پہ اللہ پاک نے دلائل دی ہے۔ یارو اس کے اندر حقارت نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، یہ عقیدہ مضبوط ترین عقیدہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ حالانکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے کہ انسانی شکل میں اللہ کے بھیجے دو فرشتے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ جب کھانا نہیں کھایا تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا کہیں یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میرے دشمن ہی نہ ہو، میں ان کو جانتا بھی نہیں، ان کی شکل میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھی ہے، انجان ہے، یہ کھانا بھی نہیں کھاتے، محسوس ہوتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ جب ان کا خوف حد سے بڑھا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے ہیں، یہ کھانا پینا یہ معاملات یہ انسانوں کے ہیں، یہ ہماری مخلوق کا یہ معاملہ نہیں ہے، ہم اس چیز سے مبرہ، اللہ نے ہم کو اس چیز سے پاک رکھا ہے، اس لیے ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری اور جناب لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ اب لوط علیہ السلام کی قوم اس کا قصور کیا تھا؟ وہ لونڈے باز تھی، لواطت کے گندے گناہ کے اندر وہ ملوث تھی۔ جس طرح کہ آج نا روشن خیالی دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، اسلامی ریاست کے اندر ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہم جنس پرستی کو ایک قانون کی حیثیت دی جائے۔ کتنی گندی سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے جس کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور ایسی ہم جنس پرستی کے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آسمانوں سے یاد رکھیے قرآن اور احادیث کو اکٹھا کیا جائے، اگر کسی قوم کے اوپر اللہ کا سب سے سخت ترین اگر کوئی عذاب آیا ہے وہ قوم لوط کے اوپر آیا ہے، لونڈے باز قوم کے اوپر آیا ہے، ہم جنس پرستی کا عقیدہ رکھنے والی قوم کے اوپر آیا ہے۔ یہ تو سراسر اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو اللہ اصلاح کی توفیق دے، اللہ بگاڑ سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ انسانی شکل میں فرشتے ہیں لیکن کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ ظاہراً بشر ہے لیکن حقیقت کے اندر نور ہیں، تو میرے بھائیوں
اگر ایک ظاہراً بشر ہو اور حقیقت میں نور ہو، جیسے جناب ابراہیم کے پاس فرشتے آئے ہیں، تو پھر بھی اصل جو جنس کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ لوازمات وہ برقرار رکھتے ہیں. جیسے فرشتوں کے لیے کھانا پینا یہ اللہ نے جائز نہیں قرار دیا، وہ ان کی ضروریات اور لوازمات میں نہیں ہے. اسی طرح انسان کی ضروریات اور لوازمات میں کھانا پینا ہے، چاہے انسان جس طریقے سے مرضی ہو لیکن اس کی اصل جنس تبدیل نہیں ہوتی. اگر یہی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رکھا جائے کہ حقیقت میں وہ نور ہیں اور ظاہر وہ بشر ہیں، تو پھر آپ کا کھانا بھی ثابت ہے، آپ کا پینا بھی ثابت ہے، آپ کی ازواج بھی ثابت ہے، آپ کی بیٹیاں اولاد بھی ہیں، سارے معاملات ہیں. کسی ایک فرشتے کی نہ کوئی بیوی ثابت کر سکتا ہے، نہ بیٹی ثابت کر سکتا ہے، نہ کھانا پینا ثابت کر سکتا ہے، نہ بول و براز ثابت کر سکتا ہے. یہ تمام تر معاملات انسانیت کے ساتھ تعلق ہیں. اور ایک اور دلیل، آپ پورے قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، اپنے نالج لائبریریاں کھنگال لیں، کسی ایک کتاب کے اندر یہ بات موجود ہو کہ اللہ کے اتنے فرشتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتہ ڈیلی کا اس کا طواف کرتا ہے، اور ایک بار جس فرشتے کو طواف کا موقع مل جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آ سکتی. اتنے زیادہ فرشتے. کبھی کسی نے سنا ہو کہ آج فلانے فرشتے کی موت ہو چکی ہے، فرشتہ مر چکا ہے؟ فرشتوں کی موت یہ ایک وقت تعین ہے، جب اللہ نے سارے فرشتوں کو دنیا سے یعنی کہ کائنات سے ختم، ان کے اوپر بھی موت آ جائے گی، پھر نئے سرے سے فرشتوں کو زندہ کیا جائے گا، فرشتوں کو ڈیوٹیاں سونپی جائیں گی. لیکن یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، آج دن تک کوئی فرشتہ بھی اسے موت نہیں آئی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت کا عقیدہ رکھا جائے کہ آپ نور تھے، آپ ملائکہ تھے، آپ فرشتے تھے، تو نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کے اوپر تو وفات آ چکی ہے. اس طرح کے ایک نہیں، 20 نہیں بلکہ سینکڑوں دلائل موجود ہیں قرآن و سنت میں، جن کے متعلق اللہ پاک نے یہ عقیدہ دیا ہے، ہم تک یہ میسج اور پیغام پہنچایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو عقیدہ بشریت کا ہے وہی عقیدہ صحیح ہے. اور خود امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے 18واں پارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 ہے. قرآن مجید کی اور بھی آیتیں موجود ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو ان لفظوں سے بیان کیا ہے کہ کفار مکہ وہ یہ کہا کرتے تھے، دیکھو یار ہمارے پاس اگر کوئی نبی بن کے آتا تو فرشتہ ہوتا. آج کا عقیدہ بھی دیکھ لیں، اس وقت کا عقیدہ بھی دیکھ لیں، ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو فرشتہ ہوتا. یہ دیکھو یہ محمد بن عبداللہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پیدا ہوا، پروان چڑھا، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازار کے اندر کام کاروبار بھی، یہ سارے معاملات انسانوں جیسے ہیں، اسے تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اللہ پاک نے کیا فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 7 ہے، وَقَالُوا، اور کفار مکہ کے لوگوں نے کہا، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں کے اندر بھی جاتا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، یعنی ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ اصل میں اسے فرشتہ ہونا چاہیے. جو آج کل امت مسلمہ کے تقریباً اکثر افراد کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اللہ کے نبی کو نور ہونا چاہیے، اور نور ہیں یعنی فرشتے ہیں. حالانکہ یہ عقیدہ قرآن مجید میں اس چیز کی تردید موجود ہے. اللہ پاک نے خود فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما انا بشر، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، تم جیسا. مقصد کیا ہے کہ میری جنس جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے میں پہلے کہہ چکا ہوں در کسی مخلوق کے اندر اعمال کی وجہ سے مراتب ضرور ہیں، لیکن عمل کی وجہ سے کسی مخلوق کا جو جنس ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. میں پہلے مثالیں دے چکا ہوں. لیکن نبی علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ آپ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، جنس میری تمہاری جیسی ہے، لیکن میرا مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، یوحا الیہ، میں تم سب سے اس قدر اعلیٰ اور افضل ہوں کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. وحی تک کی بات نہیں، اللہ پاک نے باقی انبیاء کی طرف بھی وحی کی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی بنایا ہے، امام الانبیاء بھی بنایا ہے،
یہیں تک بس نہیں، جنس انسانوں کی ہے لیکن مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا شان و عظمت کا، مقام کا وزن کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پڑلے کے اندر میرا وجود ہے، میری شان ہے، اور دوسرے پڑلے کے اندر 10 بندے۔ جب ترازو اٹھایا گیا میرا پڑلہ بھاری ہے، پھر 100 بندے رکھے گئے میرا پڑلہ بھاری ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پڑلے کے اندر ساری کی ساری کائنات، بمائے انبیاء، بمائے ملائکہ، بمائے اولیاء، بمائے آئمہ دین، نیک ساری مخلوقات، فرمایا ایک پڑلے کے اندر رکھی گئی، اور دوسرے پڑلے کے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی شان و عظمت، مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میرا اور باقی تمام کل مخلوقات اور کائنات کا تقابل کیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میزان اٹھایا گیا، میرا پڑلہ اس طرح نیچے گیا، دوسرا پڑلہ اس طرح اوپر آیا، میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، مجھے خدشہ لائق ہوا کہ کہیں دوسرا کائنات کا پڑلہ الٹ کے میرے اوپر ہی نہ آ گرے۔ یہ ہے اصل عقیدہ کہ آپ نور نہیں، آپ بشر ہیں۔ ہاں جہاں قرآن مجید کے اندر نور کی آیات ہیں وہاں جنس کے اعتبار سے نہیں ہے، وہاں ہدایت کے اعتبار سے آپ نور ہدایت ہیں۔ قرآن نور ہدایت ہے، انبیاء سارے کے سارے نور ہدایت ہیں، اولیاء نور ہدایت ہے، آئمہ دین نور ہدایت ہیں، علماء نور ہدایت ہیں، نیک صالحین نور ہدایت ہیں۔ جہاں تک جنس کا تعلق ہے آپ جنس کے اعتبار سے قل انما انا بشر مثلکم، انسانیت ہی کے ساتھ تعلق ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ 3 آیات سورہ بنی اسرائیل کی، چونکہ یہ بہت لمبا ایک چیپٹر ہے، جتنے دلائل دیے جائیں وقت اتنا ہی کمی کا اظہار کرے گا، لیکن میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی جو ہماری روٹین کے ساتھ یہ آیات ہیں ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میں انشاءاللہ ان کا ترجمہ کروں گا۔ بالکل 2 ٹوک لفظوں میں اللہ پاک نے اس عقیدے کو یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کے باوجود کوئی نہ سمجھے اس کی اپنی مرضی، لیکن اللہ پاک نے واضح طور پہ یہاں پہ فرما دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 ہے، فرمایا وما منع الناس، اور کس چیز نے لوگوں کو روک دیا، مکے والوں کو کس چیز نے روک دیا، ان یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں، ایمان لانے سے اہل مکہ کو، لوگوں کو کس چیز نے روکا ہوا ہے، اذ جاءہم الہدی، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اب یہ نور ہدایت والی بات ہے، ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، الا ہاں ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، وہ یہ کہا کرتے تھے ان کے اور ہدایت کے درمیان کون سی چیز آڑے آ رہی تھی، کس چیز نے ان کو ہدایت قبول کرنے سے روکے رکھا تھا، وہ یہ کہتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے۔ اب جن کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ بشر کو اللہ نے رسول بنا دیا، اسے تو فرشتہ ہونا چاہیے تھے، فرشتہ رسول ہونا چاہیے تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ان کا سوال یا اعتراض معقول ہوتا تو اللہ فوراً فرما دیتے کہ تو انہوں نہیں پتا یہ حقیقت کے اندر ہے نور ہی ہے لیکن تو بشر ہے۔ اگر یہ بات ہوتی جو آج کل ہمارے عقیدے کے اندر سرایت کر چکی ہے، یہ بات ہوتی تو اللہ فوراً رہنمائی کر دیتے کہ یہ حقیقت میں نور ہی ہے، تم مان لو، ظاہری بشر ہے، لیکن یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں تم جو لوگ ہو نا، یہ اگر انسان نہ ہوتے، اگر فرشتے ہوتے، یمشون جو زمین کے اندر چلتے، کام کاروبار کرتے، فرمایا مطمئنین زمین کے اندر بے فکر ہو کے چلتے پھرتے گھومتے اپنی زندگی گزارتے، فرمایا لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، پھر ہم آسمان سے بھی ان کے اوپر انسان نہیں، بشر نہیں بلکہ فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے۔ اب دیکھیں کتنی واضح دلیل ہے، اگر تم نور ہوتے، تم فرشتے ہوتے تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہم نبی کا بھی انتخاب وہ ملائکہ فرشتوں سے کرتے۔ اگر تم بشر ہو تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، درجہ
وہ الگ، مقام وہ الگ ہے، لیکن جنس تمہاری بھی انسانیت ہے، میری بھی انسانیت ہے، تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں۔ فرمایا کل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ شاہد ہے، وہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ بالکل واضح قرآن مجید کی یہ آیات اس عقیدے کے متعلق عقیدے کو واضح کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، اگر ہم دیکھ لیں کہ فرشتے انسان سے اعلیٰ ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی بھی فرشتے ہیں۔ اگر ہم اس عقیدے کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ قرآن کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق نہیں ہے کہ فرشتے انسان سے اعلیٰ ہیں بلکہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے، تو پھر یاد رکھیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی نے سجدہ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی فرشتوں کے اندر شامل ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمیں بڑے دور تک یہ عقیدہ چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے جو عقیدہ ہے، مثبت عقیدہ، اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ لڑائی جھگڑا، یہ ایک دوسرے کے اوپر کفر شرک کے فتوے، یہ اس لیے ہیں کہ ہم قرآن کی دعوت سے بہت دور ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کا قرآن نصیب فرمائے۔